रोग मोहब्बत किस नंबर 9। सिकंदर को जमानत कैसे दे सकते हैं आप? गुस्सा साबरी के चेहरे पर वाजिया था। तमीज से बात को लड़की, तो मैं सचो साहब से इस तरह बात नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर ने उसे लताड़ा। अच्छा, मैं इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती, और ये मेरी शादी सिकंदर से कराए बगैर इसे रहाई दे सकते हैं। मैं थाना पलट दूंगी तुम लोगों का अगर मुझे इंसाफ ना मिला। साबरी ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। अपनी हद में रहो लड़की, तैमूर ने उसे घूरा। तुम्हें इंसाफ चाहिए। इंसाफ का तकाजा है कि सिकंदर को बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। गलत तुमने किया है, झूठा इल्ज़ाम लगाया इस लड़के पे। शर्म करने की बजाय तुम हमें आंखें दिखा रही हो। तैमूर की दाढ़ पर सामने कपकपाई। मैंने झूठ नहीं कहा साहब, वो मदम सा मन मनाई। जस्ट शट अप, अपने घर जाओ। शाम में तुम्हारे घर पे फैसला है। तुम्हारी माँ के जोड़े हाथों की वजह से मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे रहा, वरना इस वक्त झूठे केस में सलाखों के पीछे होती तुम। तैमूर ने उसे झाड़ा। ऐसे ना कहें साहब, मैं वो बात पूरी नहीं कर पाई, इसलिए शर्मिंदगी से सर झुका गई। घर जाओ और दोबारा उस जगह पे नज़र मत आना, इस जगह पे दोबारा नज़र मत आना। तुम्हारी माँ ने मुझे आज शाम तुम्हारे ताए से बात करने के लिए कहा है। उनके कहने पे मैं तुम्हारे रिश्ते की बात तुम्हारे ताए से करूँगा, लेकिन अगर रिश्ता ना होता तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, ये उम्र इन हरकतों के लिए नहीं है। तैमूर का लहज़ा सख्त था। उसे उस लड़की से खास चिढ़ हो गई थी। कोई लड़की किस तरह अपने किरदार को खुद माशरे में गंदा कर सकती है, वो भी एक दफ़ा मोहब्बत के पीछे। अगर मोहब्बत और इज़्ज़त में से तैमूर को कोई चुनना पड़ता तो वो इज़्ज़त होती, लेकिन सावरी मोहब्बत के पीछे अपनी इज़्ज़त तो कोड़ी की कर रही थी। सावरी ने नम आंखें उठाई। तैमूर को शिकवा को निगाहों से देखा और वाइट जल दी। तैमूर ने तन से सर झटका। आने ही कब तक चलेगा? आखिर कब तुम्हारी दोस्त उसे ढूंढेगी और कब तुम्हें आज़ादी मिलेगी? और अगर वो ना मिला फिर क्या होगा? मामा के लहजे में परेशानी वाजिया थी। मामा चाय की कोशिश कर रही है, आने ने उनके हाथ थाम कर कहा। खौफ से उसके चेहरे के रंग हर वक्त उड़े रहते थे। कल बाबा ने उससे पूछा था, आने जानी अगर आपकी तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उसने मुस्कुरा कर उन्हें मुतमईन कर दिया था। अब घर वाले उसकी तबीयत का बोझलपन और उदासी महसूस करने लगे थे। आखिर कब तक जारी रहेगी कोशिश? इस कोशिश का कोई नतीजा भी तो निकले, या हम बस इंतज़ार की सूली पर लटके रहें? मामा ने गुस्से से कहा। आने तुम्हारे भाई क्या कुछ कर देंगे, इस बात का शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। क्या सबूत है कि तलाश घटिया शख्स ने तुमसे निकाह किया है, कि उस घटिया शख्स ने तुमसे निकाह किया है, जाली कागजात बनवा लिए हों? क्योंकि बेटा, कोई भी शौहर अपनी बीवी को ऐसे रुसवा नहीं करता। मम्मा ने उसे समझाया। वो खामोशी से आंसू बहाती रही। आनिया, मेरी बात मान लो बेटे, प्लीज़ अपनी और मेरी इज्जत बचा लो। मेरे साथ अस्पताल चलो और इस सब से जान छुड़वाओ। हादी अच्छा लड़का है, उससे शादी के बाद तुम खुश रहोगी और तुम्हारा माजी किसी को भी पता नहीं चलेगा। मम्मा ने उसके आंसू साफ करते कहा। इस वक्त वो खुद भी रो रही थी। कैसे पता नहीं चलेगा? हादी की मामा, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और अब तो एक बच्चे की माँ भी। आपको लगता है ये सब इतना आसान है जितना आप कह रही हैं? आन्या ने बहती आंखों को उठाकर उन्हें देखते सवाल किया। आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं बाबा को सब बताना चाहती हूँ। जो होगा वो कम से कम इससे बुरा नहीं होगा जो मैं भुगत रही हूँ। आने के लहजा तल्ख था। मम्मा ने बेबसी से उसे देखा और फिर उसे गले लगा लिया। वो माँ थी और इस वक्त उनकी बेटी तकलीफ में थी। आने को उनकी ज़रूरत थी, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए उसे दुनिया से छुपा के अपनी आगोश में भर लिया। देखिए हाशिम, ये वाला नेकलेस ले लो। सोहा ने उसके सामने एक पेंडेंट किया जिसमें नन्हा सा मोती लटक रहा था। इस चैन और पेंडेंट को देखकर उसे आन्या का ख्याल आया। आज वो उसे बार बार याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था आज हवाएं आन्या की यादें लेकर शहर में घूम रही हैं। नहीं, बेसाख्ता उसने कहा और जोहा ने उसे देखा। प्यारा तो है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जोहा ने चैन पर हाथ फेरा। ये तुम पर अच्छा नहीं लगेगा, तुम कोई और चीज़ देखो, बेसाख्ता हाशिम ने कहा और जोहा ने तीखे चतौनों से उसे देखा। मुझ पर क्यों अच्छा नहीं लगेगा? जोहा ने पूछा। जोहा, आपको हैवी ज्वेलरी लेनी चाहिए। आप हमारे घर की बड़ी बहू बन रही हैं, इसलिए आपको हैवी ज्वेलरी पहननी होगी। हाशिम ने बात संभाली और हैवी सेट उसके सामने किया। ये ले लो, हाशिम ने जल्दी से कहा और जोहा उसकी इतनी तवज्जो पर खिलखिलाई। वो नहीं जानती थी इस वक्त हाशिम ये सब मोहब्बत में नहीं बल्कि अपनी बात के असर को ज़ाहिर करने के लिए कर रहा है। जोहा का रुख
اب چوڑیوں کی طرف تھا اور ہاشم کھڑا اس چین کو دیکھتا رہا جو ابھی اس نے سوہا کے ہاتھ سے لے کے کاؤنٹر پر رکھی تھی۔ آنے کی یادیں آج بری طرح اس پر حملہ آور ہوئی تھیں۔ آپ اس کو پیک کر دیں اور اس کو باقی جویلری سے الگ پیک کیجیے گا، ہاشم نے سیلس مین سے کہا، اور سیلس مین نے مسکرا کے ہاشم کو دیکھا۔ سیلس مین کافی دیر سے سوہا اور ہاشم کی باتیں سن رہا تھا، اس لیے وہ سمجھا کہ یہ چین ہاشم سوہا کے لیے لے رہا ہے۔ ہاشم نے ڈبی پکڑی اور اسے کوٹ کے اندر والی جیب میں ایڈجسٹ کیا اور سوہا کی طرف بڑھا۔ ہاشم نے اپنے سامنے رکھے مشروب کا گلاس اٹھایا اور ایک گہرا گھونٹ بھرا۔ آن ایک مدھم سے سرگوشی ہوئی۔ زاویہ اور ڈیڈی کسی سیمینار کی وجہ سے کراچی گئے ہوئے تھے۔ ممی کو وہ بھی کچھ دیر پہلے دوا دے کر آیا تھا، وہ سو رہی تھی، اور ہاشم اس وقت کافی دنوں بعد اپنا پسندیدہ مشروب پی رہا تھا۔ ممی ڈیڈی کے سامنے اس کی ایک عزت تھی، وہ سمجھتے تھے ان کا ہاشم تو ایک شریف اور اخلاقیات والا لڑکا ہے۔ خاندان بھر میں ہاشم گردیزی کی ایک عزت تھی، اور وہ اپنی عزت کسی بھی غلط ایکٹیویٹی میں پڑھ کر خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے پاکستان میں کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی، اس لیے اس نے پاکستان آ کے انگلینڈ کے دوستوں سے رابطہ بھی کم کر لیا تھا۔ ہر غلط کام چھوڑ کے ان دنوں وہ ماں کی خدمت اور شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ آج گھر میں کوئی نہ تھا تو اس نے سوچا کیوں نہ پرانی یادیں تازہ کی جائیں۔ اگر کوئی انگلینڈ کا ساتھی پاکستان میں اس طرح طرز زندگی دیکھ لیتا تو حیرت سے مر جاتا، کیونکہ یہاں تو ہاشم گردیزی ایک آئیڈل بیٹے کا رول نبھا رہا تھا، ذمہ دار، سلجھا ہوا، بااخلاقی اور محبت کرنے والا لڑکا، جبکہ انگلینڈ میں اس کی زندگی عیاشی، خود غرضی اور فلرٹ کے گرد گھومتی تھی۔ اس نے چین کو ڈبے میں سے نکالا اور اپنے سامنے کیا۔ نیم اندھیرے میں بھی پینڈنٹ جگمگا رہا تھا۔ اس پینڈنٹ پر نظر پڑتے ہی آنے کی حسین گردن کا عکس نمودار ہوا۔ باہر کی بارش اس کے اندر طوفان کی عکس بندی کر رہی تھی۔ ہاشم نے چمکتی ہوئی چین کی طرف دیکھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے آنے کے گلے میں ڈالا تھا۔ ہاشم نے زبردستی آنے کے گلے سے چین اتار لی تھی۔ آنے کی بہت ضد پر اس نے چین آنے کو واپس کی تو آنے نے اسے اسی کے سامنے پہنا، لیکن چین کا ہک بند کرنے میں وہ ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ ہاشم نے آگے بڑھ کے چین کو تھام لیا، وہ اب ہک سے کھیل رہا تھا۔ آنے کا دل اس کی پسلیوں میں زور شور سے دھڑک رہا تھا۔ سونے کی وہ چین اس کی جلد پر چمک رہی تھی جو آنے کی بیوٹی بون کے نازک کام کے بالکل برعکس تھی۔ ہاشم نے سوچا تھا کہ وہی سب سے خوبصورت چیز جو اس نے کبھی دیکھی ہے، اور اس کی گردن۔ ہاشم نے آنکھیں بند کر لی، یادداشت روشن تھی۔ اس کے نرم ڈھیلے بال جس طرح سے وہ ہنستے ہوئے اپنا سر جھکا لیتی تھی، اس کے گلے کی خوبصورت لکیر کو بے نقاب کرتی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں کے نیچے آنے کے نبض کو تقریباً محسوس کر رہا تھا جب وہ اس کی جلد کے خلاف سرگوشیوں کے لیے جھک جاتا تھا۔ ہاشم نے اپنی آنکھیں کھولی۔ آنے کی چمکدار مسکراہٹ کی تصویر جو سونے کی چین کے ارد گرد بنی ہوئی تھی، لمحہ بہ لمحہ کمرے کے سائے کو گرہن لگا رہی تھی۔ ایک کڑوا میٹھا درد اس کے روح میں بس گیا تھا، ایک ایسے لمحوں کی یادیں آنی جن کی خوبصورتی اور پائیداری استاد کی طرح تھی۔ وہ بھی انجانے میں اپنے ساتھ ان یادوں کو لے آیا تھا۔ منصور صاحب، آپ بات کو مزید تول مت دیں، بڑے ہونے کا ثبوت دیں اور خاندان کی عزت کو سنبھالیں، مزید اپنے خاندان کا تماشا مت بنائیں۔ ایس ایچ او تیمور اس وقت ایک چھوٹے سے ڈائننگ روم میں بیٹھا تھا۔ سامنے صابری اور اس کی ماں سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ ایک صوفے پر صابری کا تایا منصور کروفر سے بیٹھا تھا۔ اس کے تینوں بیٹے بھی بڑی اکڑ میں دکھائی دے رہے تھے۔ تیمور بالکل بھی ان کے ذاتی معاملات میں نہ بولتا اگر صابری کی ماں نے ہاتھ جوڑ کر اس کی منت نہ کی ہوتی اور وہ اس معاملے کو ان کی طرف سے ڈیل کرے، اور وہ اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے ان کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ ایسے جو صاحب آپ ہماری سر آنکھوں پر، لیکن سائیں یہ بات ناقابل قبول ہے کہ اس نیچ لڑکے سے ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کریں۔ ارے جس لڑکی کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں، وہ بھلا ہمارے گھر کی عزت کی کیا کرے گی؟ حفاظت۔ تایا نے سامری کی طرف حقارت سے دیکھتے کہا، آپ سامری کے سر پہ دست شفقت رکھیں، اس کی رہنمائی کریں تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، ویسے بھی بچوں کی غلطی کو گناہ نہیں بنانا چاہیے۔ تیمور نے اپنی جھنجھلاہٹ پہ قابو پاتے کہا۔ جیسے جیسے بات بڑھ رہی تھی اس کی جھنجھلاہٹ بھی بڑھ رہی تھی۔ معافی صاحب، لیکن آپ کیوں اس گھٹیا لڑکی کی حمایت لے رہے ہیں؟ کہیں آپ کے ساتھ بھی تو اس کی کوئی لائن؟ ابھی تایا کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب تیمور دوڑا۔ جسٹ شٹ اپ، سوچ سمجھ کے بولا منصور، یہ بات یاد رکھنا کہ تم ایسا ہو۔ تیمور ہمدانی سے مخاطب ہو۔ تیمور کی بات پہ تایا منصور ڈٹ گئے۔ سوری سر، سکندر جلدی سے بولا۔
ابا کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں، یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے مجھے بخش دیا۔ آپ کی مدد نہ ہوتی تو میں کبھی سچا ثابت نہ ہوتا، لیکن صاحب میں کبھی بھی سامری سے شادی نہیں کروں گا۔ سکندر کی بات پہ تیمور نے چونک کر سامری کو پھر سکندر کو دیکھا۔ سامری کے چہرے کے رنگ اڑے تھے اور آنکھوں میں پانی تھا، دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا۔ ایسے ایسے مت کہو سکندر، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ سامری بھاگ کے سکندر کے قدموں میں گری تھی اور اور کھڑکیوں میں کھڑی خاندان کی عورتوں میں چیمک ہوئیں شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ مرد حضرات جو بیٹھک میں بیٹھے تھے اور کچھ جو دروازے میں کھڑے تھے مانت مانت کی بولیاں بول رہے تھے، اور سامنے کو کسی چیز کی ہوش نہ تھی، نہ ماں باپ کی عزت کی پرواہ۔ اے دورو، میرے بیٹے سے تیری وجہ سے وہ جیل کاٹ کر آیا۔ سکندر کی ماں مجمع چیڑ کر اندر آئی اور سکندر کو اپنے پیچھے کیا۔ تیمور شستر سا سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ سامری کی جرأتوں پر حیران تھا۔ سکندر، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں تمہاری بچپن کی مانگ ہوں۔ سامری کے چہرے پر کرب واضح تھا۔ تم ایسی لڑکی نہیں ہو سامری جس سے شادی کی جائے، بہتر ہوگا میرا پیچھا چھوڑ دو، اور چچی جتنا جلدی ہو سکے اس کی شادی کر دیں، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ سکندر نے طنزیہ کہا اور باہر نکل گیا۔ ایک ایک کر کے سب چلے گئے اور کمرہ خالی ہو گیا۔ تیمور بھی جانے کے لیے اٹھا۔ سامری کی ماں جو کب سے بے آواز ہو رہی تھی، ایک دم تیمور کی طرف بڑھی اور اپنی چادر تیمور کے پیروں میں ڈال دی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ خاندان میں کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا، اس علاقے میں کوئی اب اس کا رشتہ نہ ہو سکے گا، میں بھی اب اس کا رشتہ نہ ہو سکے گا۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا صاحب، اب آپ اسے نکاح کر لیں، چاہے اس کے بعد اور شادیاں بھی کر لینا، لیکن اس کو اپنے نکاح میں لے لیں، آپ کا احسان ہوگا صاحب۔ ان کی حرکت اور بات پہ تیمور حیرانی سے ساکت ہو گیا تھا اور ہوش آتے ہی اس نے اپنے پاؤں چھڑوائے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، ایسا نہیں ہو سکتا، تیمور نے کہا اور باہر کی طرف بڑھا۔ صابری تو مر جا، صابری میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ اماں کی آواز پر تیمور کے باہر کی طرف بڑھتے قدم رکے۔ اماں باہر کی طرف بڑھی، صابری نے انہیں کچن میں جاتے دیکھا اور وہ اس وقت حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ جب وہ کچن سے نکلی تو تیمور کی نظر اماں کے ہاتھ میں موجود چاقو پر پڑی۔ تیمور نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ غصہ تیمور کی آواز میں واضح تھا۔ جاؤ صاحب، تم بھی جاؤ، مجھے تو ابھی ساری زندگی بھگتنا ہے۔ اس گلموہی نے میری زندگی برباد کر دی، مجھے رسوا کر دیا۔ ہائے، میں مر کیوں نہیں چاہتی؟ صابری تجھے عذاب پڑے۔ اماں نے کرنوں کے درمیان اپنا آپ پیٹ لیا اور صابری ابھی تک اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے سکندر اس کی محبت کو لات مار کے گیا تھا۔ اب صبر سے کام لیتے ہم انہوں نے روکنا چاہا، لیکن اماں تو اس وقت اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ تیمور ہمدانی کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ بیٹا کیا بات ہے، کچھ بے چین لگ رہی ہوں؟ ممی کی بات پر ہاشم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اس وقت موبائل پر کچھ سرچ کر رہا تھا، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ اس نے ممی، پرانے لوگوں کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، موبائل گم ہونے کی وجہ سے بڑی پرابلم ہو رہی ہے۔ اس نے موبائل سائڈ پر رکھ کر کہا۔ اس کے لیے ممی بہت پوسیسیو تھی۔ ہاشم کی ذرا سی پریشانی ان کو بہت پریشان کر دیتی تھی، اس لیے ممی کے سامنے اپنی کوئی بے چینی، کوئی پریشانی ظاہر نہیں کرتا تھا۔ کوئی آئی ڈی دیکھ لو بیٹے، کسی ایک سے بھی رابطہ ہو گیا تو مطلب سب کے نمبر واپس مل جائیں گے، ممی نے کہا اور موبائل کی طرف دیکھا جہاں خالہ کی کال آ رہی تھی، اور ممی اس کو صحیح سے ناشتہ کرنے کا کہہ کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اب ایک ڈیڑھ گھنٹہ انہوں نے خالہ سے شادی کے موضوع پر باتیں کرنی تھی۔ ہاشم اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے فیس بک پر سرچ شروع کر دی، لیکن وہ جانتا تھا نتیجہ صفر ہوگا۔ تم بھی عجیب ہو آنیا، ہاشم غصے میں بڑبڑایا۔ آج کے دور میں بھلا کون سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہوتا؟ ایک دفعہ اس نے آنیا کو کہا تھا۔ آنیا سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ اس پر اسے سرچ کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کا آنیا سے رابطہ ہو جائے۔ اسے یاد تھا ایک دن اس بات پر اس کی آنیا سے تکرار ہوئی تھی۔ بارش کیفے کی کھڑکی کے ساتھ ہلکی ہلکی تال بنا رہی تھی، اور تال تو ان کے چائے کے کپ بھی بنا رہے تھے۔ وہ آگے جھک گیا، اس کے ہونٹوں پہ ایک نرم گرم مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تم جانتی ہو آنیا، اس نے سوچ سمجھ کر چائے کے کپ میں چمچ چلاتے ہوئے بات شروع کی۔ تم ایک اولڈ اسکول آف تھاٹ ہو، تم جدید دنیا سے بہت پیچھے ہو۔ ایک
पूरी नई दुनिया से पीछे। आने ने नज़रें उठाई और उसे देखा। एक पूरी नई दुनिया? वो बेसाख्ता हल्का सा हंसी और हाशिम ने पहली दफ़ा उसे हंसते देखा था। मेरे पास इन सफ़ात के अंदर दुनिया है और मुझे ही जिद्दत की ज़रूरत नहीं है। उसने प्यार से अपनी डायरी और स्केचबुक को टैप किया। हाशिम ने क्या लगाया, एक गहरी गूंजने वाली आवाज़। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी किताबें पसंद है, लेकिन सहूलत के बारे में सोचो। हम दिन भर में एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। हाशिम ने अपना मौक़िफ़ रखा। आने ने नरम नज़रों से उसे देखा। हाशिम साहब, उसने अपनी आवाज़ नरम करते हुए कहा, मैं आपकी तारीफ़ करती हूँ कि आप मुझे जदीदियत को अपनाना चाहते हैं, लेकिन मेरी दुनिया पहले ही भरी हुई है। आप मुझे अभी मैसेज कर दें और मैं जवाब भी देती हूँ। और मुझे क्या फ़ायदा कि मैं दुनिया को अपनी तस्वीरें दिखाऊँ? किताब के साथ खामोश शामें, ज़मीन पर बारिश की खुशबू, ये वो चीज़ें हैं जो मेरी रूह से बातें करती हैं। हाशिम ने उसका हाथ दबाया। उसकी आंखें एक नई समझ से भर गईं। तुम ठीक कह रही हो, वो बड़बड़ाया। उसकी नज़रें बारिश की लकीर वाली खिड़की की तरफ बढ़ गईं। उसमें एक ही खूबसूरती है ना? हाशिम ने जज़्ब से कहा। खामोशी है। आनंद ने बात बढ़ाई। आनिया मध्यम सा मुस्कुराई, एक हकीकी मुस्कुराहट जिसने हमेशा हाशिम के दिल की धड़कन को छेड़ा था। ये एक ऐसी दुनिया की खूबसूरती है जहाँ वक्त सुस्त हो जाता है, जहाँ ख्यालात सांस ले सकते हैं और जहाँ राब्ता जानबूझ कर होता है, फौरी नहीं। आने ने थोड़े तवक्कुफ से कहा। हाशिम ने उसका हाथ अपने होंठों से छुआ। उसके हाथ पर एक नरम बोसा लिया। फिर शायद हाशिम ने आहिस्ता से कहा। दोनों की नज़रें मिल रही थीं। मुझे तुम्हारे पुराने स्कूलों के तरीक़ों से बहुत कुछ सीखना है। बारिश ने अपना नरम स्टैंडर्ड जारी रखा। कैफ़े की खामोश गुर्बत ने उन्हें घेर लिया। इस लम्हे में पुरानी किताबों और पकने वाली चाय की आरामदा खुशबू से सब कुछ घिरा हुआ था। हाशिम समझ गया था कि आने के पुराने ख़यालात तरक्की के ख़यालात मज़ामत नहीं हैं, बल्कि एक अमीर ज़्यादा बामायनी तरीके के लिए एक शौरी इंतखाब है। वो आर्टिस्ट और दुनिया को अपनी आर्ट की नज़र से देखना पसंद करती है।